آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ تکویر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 29 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، کلمات 104، حروف 534 ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ ان میں قیامت کا نقشہ خوب کھینچا گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا جلدی آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو 5 صورتوں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ ان صورتوں میں دنیا اور آخرت کے ان عذابوں کا ذکر ہے جو امتیوں کو مخالفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گے۔ آپ کو اس کا غم تھا اور غم میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ربط و مناسبت، اس صورت میں بھی سابقہ صورتوں کے مثل حادثہ قیامت کا بیان مقصود ہے۔ اس کی تقویت کے لیے اخیر میں قرآن کی حقانیت کا اثبات ہے، جیسے کہ سابقہ سورہ میں کلا انہا تذکرہ سے قرآن کی حقانیت عظمت کا ذکر کیا گیا تھا۔ گویا اس میں ترتیب معکوس ہے اور لفظ کویرت کی وجہ سے اس سورہ کا نام تکویر رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اذا جب الشمس سورج کوورت لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورہ بمعنی کسی چیز کو عمامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھمانا، اور اس میں گولائی اور تجمہ کے دونوں تصور موجود ہیں، یعنی کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا اور جماتے جانا۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا اور وہ بس ایک بے نور جسم رہ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کوورت کی تفسیر میں فرمایا ہے سورج تاریک ہو جائے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بھی منقول ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی سورج، چاند اور ستاروں کو بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیں گے، اور ایک آواز چلے گی جو سمندر پر گزرے گی اور سمندر آگ ہو جائے گا۔ بعد کہتے ہیں کہ جب سورج سمندر میں پھینکا جائے گا اور ستارے جھڑ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب النجوم ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے۔ انقدرہ قدر بمعنی گدلا پن، اور انقدرہ کے معنی کسی چیز کا خود کو گدلا ہونا، رنگ میلا اور ہلکا پڑ جانا یا ماند پڑ جانا، یعنی ستاروں اور چاند کو جو روشنی حاصل ہے وہ انعکاس نور کے نتیجے میں سورج یا ایسے کسی دوسرے ستارے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب ان ستاروں کا باہمی ربط ختم ہو جائے گا تو ان میں چمک اور آب و تاب بھی نہ رہے گی، اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمان سے بکھر کر زمین پر آ پڑیں گے کہ اس دن آسمان سے ستاروں کی بارش ہوگی، کوئی ستارہ بغیر گرے نہ رہے گا۔ نجوم کے لفظ سے روشنی اور ظہور مفہوم ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ انقدرت استعمال ہوا ہے، جس کے اصل معنی دھندلا اور بے نور ہو جانے کے ہیں، اور کواکب بھی تاروں کو کہتے ہیں، مگر اس میں جمع رہنے اور جڑے رہنے کے معنی ہیں، اس لیے اگلی صورت میں الکواکب کے ساتھ ان تاثرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا، اور جب الجبال پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور آخر کار پورا گندہ ذرات بن کر ہوا میں اڑتے پھریں گے، یعنی زمین کی قشر شکل ختم ہو جائے گی تو پہاڑوں کی زمین میں جڑیں بھی ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ پہلے تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بعد ازاں ان کی بھربھوری ریت کو ہوا ادھر ادھر سے اڑاتی پھرے گی۔ وَإِذَا، اور جب العشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت
بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہیں بیکار بے مہار ماری ماری پھریں گی۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ ایک قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تو ان کے ہاں نہایت عزیز متاع تھی، اس لیے کہ وہ 1-2 ماہ بعد بچہ بھی جنے گی اور دودھ بھی دیا کرے گی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی قیمتی متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہ ہوگا۔ وَإِذَا، اور جب الوحوش، وحشی جانور، حشرت، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حشرت، ایسے حالات میں انسان کیا وحشی جانور بھی جو آج انسانوں سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہیں اس لیے جمع کیا جائے گا کہ اگر ان میں سے ایک نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس سے دوسرے کا بدلہ لیا جائے گا، اور آپس میں بھی ایک جنس کے جانور دوسری جنس کے جانوروں سے نفرت کرتے ہیں، دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے۔ یہ بھی قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، اور اس دہشت کا اثر جانوروں پر یہ ہوگا کہ مثلا سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہ رہے گا، شیر کو پھاڑ کھانے کا۔ یہ سب وحشی جانور انسانوں کی آبادیوں اور شہر کی طرف نکل آئیں گے اور اپنے بل اور کھچار وغیرہ چھوڑ دیں گے۔ ایسا منظر سیلاب کے دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لکڑی کے سیلاب کے پانی پر تیرتے ہوئے ایک گٹھے پر انسان بھی پناہ لیے بیٹھے ہیں، اور سانپ بھی۔ سانپ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، اور انسان سانپوں کو، بس ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ قیامت کے وقت بھی یہی حال ہوگا کہ کیا درندے، کیا مویشی اور دوسرے جانور اور کیا انسان سب اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں اکٹھے ہوں گے۔ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا۔ پھر قصاص کے بعد ان جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب البحار، سمندر، سجرت، بڑکا دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے جب سمندر بڑکائے جائیں گے اور وہ بھڑکتی آگ بن جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور سورج کو اس میں ڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے سمندر گرم ہو کر آگ بن جائے گا، اور وہ دوزخیوں کے لیے خمیم بن جائے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہے گا۔ سجرت، سجر میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے، اور اس میں مخالطت یا تلاطم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ البحر المسجور سے مراد وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا بھی ہو اور جوش تلاطم سے ابل بھی رہا ہو۔ اور سجرت تندور کے معنی تندور کو ایندھن سے بھر کر گرم کرنا تاکہ آگ پوری شدت سے بھڑک سکے، اور سجور اس ایندھن کو بھی کہتے ہیں جسے تندور گرم کیا جائے گا۔ گویا ہر وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تندور میں جھونک دی جائے گی وہ سجور ہے۔ اب دیکھیے کہ پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے۔ ہائیڈروجن خود آتش گیر گیس ہے جو آگ دکھانے سے فوراً ہی بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن آگ کو بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہی دو گیسیں جب کیمیائی طریقہ سے ملائی جاتی ہیں تو جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ ان گیسوں سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے اور آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سمندر کے پانی کو پھر سے انہی دو گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور بالآخر وہ خشک ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نفخہ اولیٰ کے وقت قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ نمبر 1، ایک دم سورج کی روشنی جاتی رہے گی اسی اثناء میں۔ نمبر 2، پہاڑ زمین پر آ گریں گے۔ نمبر 3، زمین ہل جائے گی اور اس میں لرزہ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 4، انس و جنس گھبرا جائیں گے۔ جنات آدمی سے کہیں گے ہم تم کو خبر لا کر دیتے ہیں، چنانچہ جنات سمندر تک پہنچیں گے۔ نمبر 5، سمندر کو بھڑکتی آگ جیسی ایک ہوا آئے گی جس سے سب مر جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی 12 چیزیں ہوگی، 6 دنیا میں مذکور ہو گئیں اور 6 آخرت میں،
اور 6 آخر والی چیزیں آئندہ آیات میں مذکور ہیں، یعنی اس روز سمندر سے پانی کی لہروں کی بجائے آگ کے شعلے اٹھنے لگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے، اور سائنسی اعتبار سے یہ کوئی باعث تعجب بات نہیں، کیونکہ پانی کے باہمی ٹکراؤ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سی جگہ سیلاب کے موقع پر اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے جسم جلس گئے اور کرنٹ سے موت واقع ہو گئی۔ یا اللہ، جن 5 صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے غم کے باعث بوڑھا بنا دیا تھا، ان صورتوں کا اور عذاب الہی کا خوف ہم امتیوں کے دل میں بھی پیدا فرما دیجئے، اور قیامت و آخرت کی طرف سے ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، اور خدائی عدالت میں کھڑے ہونے کا فکر و غم اس زندگی میں عطا فرما دیجئے، اور آخرت میں ہمیں سرفرازی نصیب فرما دیجئے، عذاب الہی اور عذاب الہی سے بچا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔